امریکی ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کیملا ہیرس کا پہلا صدارتی مباحثہ الزامات۔ کیملا ہیرس نے کہا ٹرمپ نے جمہوریت پر بدترین حملہ کیا، ٹرمپ کے دور میں واپس نہیں جانا چاہتے، ٹرمپ کے دور میں افراتفری تھی، پبلک ہیلتھ کی حالت صدی کی بدترین تھی، ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرے دور میں متوسط طبقہ خوشحال تھا، مہنگائی نہیں تھی، بائیڈن اور کیملا نے ملک کو تباہ کیا، کیملا ہیرس کے پاس معیشت کی بہتری کا کوئی منصوبہ نہیں۔ کیملا ہیرس نے جو بائیڈن کے معاشی پلان کی نقل کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا کہ آپ جمہوریت کے لیے خطرے کی بات کرتے ہیں، بائیڈن نے 14 ملین ووٹ لیے اور انہوں نے بائیڈن کو باہر پھینک دیا۔ کیملا ہیرس نے کہا کہ ڈیموکریٹس نے ٹرمپ دور کے گن صاف کیے، ان کے پاس معیشت سے متعلق پریشان امریکیوں کی مدد کا پلان ہے۔ ٹرمپ کی اسقاط حمل کی پالیسی امریکی خواتین کی توہین ہے۔ صدر بائیڈن نے افغانستان سے امریکی فوج واپس بلا کر وہ کام کیا جو 4 صدور نہیں کر سکے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر وہ اقتدار میں ہوتے تو حماس اسرائیل جنگ کی نوبت ہی نہ آتی۔ روس یوکرین جنگ روکنا چاہتا ہوں، روس یوکرین جنگ کا خاتمہ امریکہ کے بہترین مفاد میں ہے۔ کیملا ہیرس نے کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملہ ہوا جس کے دفاع کا اسرائیل کو پورا حق ہے، دنیا کو اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کی جانب جانا چاہیے۔ امریکی صدارتی امیدواروں کا مباحثہ اب سے کچھ دیر پہلے مکمل ہوا۔ کس کو کس پر برتری حاصل ہوئی، کون زیادہ اچھے ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکا، اس پر ہمارے ساتھی اینکرز فراز احمد اور حافظ ویس نے اب سے کچھ دیر پہلے پاکستانی امریکن ڈیموکریٹ شاہد خان، علی سجاد، پاکستانی امریکن ریپبلکن ساجد تارڑ اور ڈاکٹر ارجمند ہاشمی سے کچھ دیر پہلے گفتگو کی، اور سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر عادل نجم سے بات کی۔ مباحثے پر ان کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ شروع سے ہی جہاں سے ہاتھ ملانے کا ہے وہاں سے لے کے آخر تک بڑی ڈومینیٹنگ پوزیشن رہی، اور ہر ایک پوائنٹ پہ امیگریشن سے لے کے فارن پالیسی سے لے کے اپروچ چوائس سے لے کے ہر پالیسی پہ انہوں نے بڑی اچھی آرگومنٹس تھیں۔ سو میں کافی بہت she actually won the debate. She totally won the debate. There's no question about that. Kamala Harris absolutely won the debate on policy versus politics. پچھلی ڈیبیٹ میں ہوا تھا کہ جو بائیڈن کلیئرلی لاسٹ اٹ اس کے ہر معنی میں، وہ نہیں ہوا۔ شی اسٹوڈ ہر گراؤنڈ۔ آئی تھنک ان کا جو بیسٹ پروبیبلی اسٹرانگسٹ سینٹنس تھا وہ تھا جب انہوں نے یاد دلایا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ جو ہیں میرے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، بائیڈن کے خلاف نہیں لڑ رہے۔ بٹ ان مینی پوائنٹس آئی تھنک ٹرمپ آلسو گاٹ انڈر ہر اسکن۔ آپ کو شروع میں جو نظر آئیں کاملا ہیرس، وہ تھوڑی سی اننروڈ سی نظر آئیں۔ آئی تھنک ایز دی ڈیبیٹ وینٹ شی شوڈ مور کانفیڈنس۔ دیکھیں اس کا کمپیریزن بالکل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا صحیح بنتا ہے، کیونکہ وہ ان کی ابھی بھی وائس پریزیڈنٹ ہے اور ان کے ساتھ ٹکٹ پر وہ جیت کر آئی تھی، اور اس کے بعد ان کی پالیسیز کو بالکل فالو کرتی رہی ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ the most unpopular وائس پریزیڈنٹ کیملا ہیرس جو ہیں وہ پہلے میڈیا اس کو کہتا رہا ہے the most unpopular, most unfunctioning وائس پریزیڈنٹ وہ مشہور تھیں، اور آپ ظاہر ہے اپنے آپ کو وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے کس طرح دور کر پائیں گی۔ کاملا ہیرس ڈیڈ اے مچ بیٹر جاب دین اینٹیسپیٹڈ، کیونکہ لوگ ان کو وہ وائس پریزیڈنشل سین میں دیکھنے کے زیادہ ان کو ایکسپیرینس تھا۔ تو آج کی ڈبیٹ میں she sounded and she behaved like a presidential candidate. I think she did better than Donald Trump, because Donald Trump کی وہی ریٹرک تھا وہ پرانا۔ میں اس بات سے ایگری کروں گا کہ she stood her ground. I don't think she was able to convince more people, لیکن جیسے عادل نجم صاحب نے کہا ہے کہ I think she did quite well in the sense that she didn't make blunders. But اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ I still feel that Donald Trump did better than Kamala Harris, but Kamala Harris could have done much worse.